بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نماز استخارہ کے بارے میں۔ نماز استخارہ کیا ہے اور نماز استخارہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہے اور یہ کس لیے ہے۔ تو اس سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ نماز استخارہ کیا ہے اور نماز استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو نماز استخارہ کیا ہے؟ نماز استخارہ بھی اصل میں اللہ کی مدد کی ہی ایک شکل ہے، یعنی جب آپ کسی معاملے کو لے کر یا اپنے کسی بھی کام کو لے کر، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، الجھن کا شکار ہو یا آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تب آپ نماز استخارہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے کسی کام کے حوالے سے مشورہ مانگتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ آپ کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے یا آپ کے لیے کون سا راستہ چننا بہتر رہے گا۔ اب چونکہ لوگوں نے اسلام میں بہت ادلا بدلی کر رکھی ہے تو ہم سب الجھ جاتے ہیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ ہمیں کیسے ملتا ہے۔ تو آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے پلیز جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریے گا اور پوری ویڈیو سنیے گا، جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نماز استخارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ کو سب سے اہم بات جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ نماز استخارہ ہم بالکل ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے نماز استخارہ کی دعا کے علاوہ کچھ بھی اضافی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، جیسے آپ فرض نمازوں سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے اور نیت استخارہ کی نماز کی کرنی ہے، کیونکہ آپ نماز استخارہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور نیت کرنے کے لیے منہ سے بولنا لازمی نہیں ہوتا، دل میں نیت مان لی ہے تو نیت ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ دو رکعت نفل پڑھنے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے فرض نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا، مجھے جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ مباح کام یعنی جس کے بارے میں آپ نے ابھی پکا عزم نہ کیا ہو۔ جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور جو ہے وہ دعا کرے۔ جو صورتیں آپ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی صورتیں آپ نے نماز استخارہ میں پڑھنی ہے، کچھ بھی زائد ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو دعا کریں جیسے باقی فرض نمازوں میں کرتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے دعا میں سب سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے۔ استخارہ کی دعا عربی میں ہوتی ہے، تو آپ کو اگر یہ دعا زبانی نہیں آتی تو کسی بھی کاغذ پر لکھ لیں اور نماز پوری ادا کرنے کے بعد دعا کرتے وقت استخارہ کی دعا اس کاغذ سے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرو تو استخارہ کی دعا پڑھو۔ آپ کو اس نماز استخارہ کی دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب میں بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، بس اگر تو یہ بات جانتا ہے تو اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کا کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے برا ہے تو میرے دین اور گزر راہ کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا کہ میری دنیا اور دین کے اعتبار سے تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ نماز استخارہ بیسیکلی
استخارہ کی دعا پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا نام ضرور لینا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، یا پھر اس چیز کے حوالے سے ذہن میں خیال ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب استخارہ کی دعا کرو تو اس دعا میں اپنے کام کا بھی ذکر کرو۔ آپ اس چیز کا نام دعا کے اختتام میں لے سکتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی استخارہ کی دعا پڑھے تو یہ اسے لازمی پڑھنا چاہیے کہ یہاں اس چیز کا نام لے کر استخارہ کیا جائے، جس طرح پہلے کہا تھا کہ اس طرح کہا جائے کہ دعا پوری پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کام کو، جو اس کا مقصد ہے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اس سے نیک نیت، خالص نیت کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ آپ کو جیسے زیادہ آسان لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں، یا آپ دعا میں جو ہے وہ اس کو دعا میں سامنے، اگر آپ کے پاس جو ہے سورت ہے یا سورہ شریف ہے اس کے اندر لکھی ہے تو آپ اس کو بھی سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ سب سے اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ استخارہ کا جواب کیسے آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی انسان کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نبی یا رسول نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اللہ جواب دے گا۔ مستقبل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ہو سکتا ہے۔ استخارہ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہو تو وہ آپ کو دے دی جائے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ دور کر دی جائے۔ تو استخارہ کا جواب بھی آپ کو ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، یا اس تک پہنچنے کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اور جو چیز آپ کے لیے بری ہوتی ہے وہ آپ سے دور کر دی جاتی ہے، یا اللہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، یا اس میں اللہ تعالیٰ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ استخارے کا خواب سے یا آپ استخارہ کرنے کے بعد ایسا محسوس کرتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس جو بہتر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اس کی مثال ہم اس حدیث سے لے سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اس وقت مدینے میں ایک آدمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور ایک آدمی سیدھی شک والی قبر بناتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں، بہتر چیز کی یعنی دعا کرتے ہیں اور دونوں کو بلاوا بھیجتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں گے اور جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر تیار کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا جو تھا وہ پہلے آ گیا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کروائی۔ اب اس حدیث سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے استخارہ کرنے کے بعد کسی خواب کا انتظار نہیں کیا اور نہ ہی اس بات پر معاملہ چھوڑا کہ ہماری فیلنگز کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے رب پہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ جو بہتر ہوگا وہ مل جائے گا اور جو نہیں ہوگا وہ نہیں ملے گا، اور دیکھیں اللہ نے وہی کیا جو بہتر تھا۔ بیسیکلی استخارہ کس وقت کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ استخارہ
بھی ملتی ہے۔ مشورہ سے بیسیکلی یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی وحی یا کوئی جو ہے خواب میں کوئی چیز آ رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مشورے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے آپ کا دل جو ہے وہ ہٹا دے گا، یا اگر آپ کو اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا دل کسی اور چیز کی طرف مائل کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے۔ استخارہ کا مطلب ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی جو ہے آپ کو ڈیٹیل اور ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ حافظ۔